السلام علیکم ناظرین، سید حیدر امام زیرو ٹالرنس کے ساتھ۔ ناظرین، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو رپورٹ شائع کرتی ہے اسے پرشپشن انڈکس یعنی تاثرات پر مبنی رپورٹ کہا جاتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق پاکستان 4 درجے مزید ترقی کر گیا ہے۔ آپ سب کو مبارک ہو۔ ناظرین، مختصر طور پر میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ پاکستان سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجوہات میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ ماضی میں عمران خان کیا کہتے رہے ہیں، پہلے یہ 30 سیکنڈ کی مختصر ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ جب تحریک انصاف جب بھی اقتدار میں آئے گی، ہم 90 دن میں بڑی کرپشن ختم کر دیں گے۔ جس دن پہلے دن ہی حکومت آئے گی، بڑی کرپشن اسی دن ختم ہوگی، کیونکہ بڑی کرپشن کرتا ہی پرائم منسٹر اور اس کے وزیر ہیں۔ پاکستان کی حکومت دنیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق سمجھی جاتی ہے۔ The ones who have corrupted the system must be held accountable. That's the ruling elite. سنگاپور میں ایماندار پرائم منسٹر آیا، اس ایماندار پرائم منسٹر نے سب سے پہلے کرپشن کے اوپر قابو پایا، اپنے 3 وزیروں کو جیل میں ڈالا۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے پاکستان کے تمام قانون بالائے طاق رکھ کر تمام قومی لٹیروں کو NRO دیا۔ دوسری طرف عمران خان چیختے چلاتے رہ گئے۔ عزت مآب جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا کام کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اس نظام کو اس وقت ننگا کیا جب تمام سیاسی مافیاز نے لائن میں لگ کر 15 منٹس میں ایکسٹینشن کا بل پاس کروایا تھا۔ وہ تمام سیاستدان جو سلیکٹڈ اور سلیکٹر کا روزانہ ورد کرتے نہیں تھکتے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے دستے راست لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ کی مبینہ اسکینڈل پر بھی کوئی کارروائی نہ ہوئی، کیونکہ موصول بھی سی پیک کے لیے ناگزیر ہیں۔ براڈ شیٹ میں جنرلوں کی نااہلی سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ہم 5 ارب روپے جرمانہ بھر چکے ہیں اور آگے شاید مزید بھرنا پڑے۔ اداروں کے ہیڈز فوجی لگتے ہیں مگر اداروں میں کرپشن سب کے سامنے ہے۔ یہ تاثر ساری دنیا میں جا چکا ہے کہ ماضی اور حال کے آرمی چیف اپنی کرسی کے لیے تمام رہزنوں کو NRO دے سکتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان میں احتساب کبھی بھی پایا تکمیل پر نہیں پہنچ سکتا، نہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف حدیبیہ کا کیس بند کیا تھا مگر میڈیا پر بھی اسے زیر بحث لانے پہ پابندی لگا دی۔ ان کی ذاتی جائیدادیں لندن میں نکل آئیں مگر اخلاقی طور پر مصطفیٰ ہونے کے بجائے میاں بیوی سینہ ٹھوک کر عدالتوں میں پیش ہوئے اور یہ پلی لی کہ ان کی جائیدادوں کو سراغ لگانا سرے سے ہی غیر قانونی ہے۔ موصوف پاک فوج اور ISA کے خلاف بھی ہیں۔ عدالتوں کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ شریف خاندان کے مقدمے کے لیے عدالت چھٹی والے دن بھی کھول دی جاتی ہے اور جج کسی بھی احتساب سے بالاتر ہیں۔ ناظرین، نیب کے جسٹس ارشد ملک کے حالیہ کارنامے سب کے سامنے ہیں۔ نیب کے میجر قمر الزمان اور جسٹس جاوید اقبال کی کارستانیاں ہم سب کے سامنے ہیں۔ لہذا یہ تاثر عام ہے کہ نیب محض پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے افسر شاہی کے بارے میں تاثر عام ہے کہ اس مافیا کا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جو اصل میں کرپشن کے موجد ہیں۔ یہ تاثر عام ہے کہ بلوچستان اور سندھ کی گورنمنٹس کرپٹ ترین ہیں۔ یہ تاثر عام ہے کہ عمران خان کی کیبنٹ میں بھی 90% لوگوں کے معاشی سکینڈل ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے کرپشن کے خلاف ایٹمی پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستانی میڈیا کے بارے میں تاثر عام ہے کہ یہ کرپٹ ترین لوگ صحافت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ بیانیہ انڈسٹری جسے میڈیا کہا جاتا ہے، اس کا کام ہی کرمنل کیسز کو سیاسی بیانیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ ناظرین، جب پاکستان کے چاروں ستونوں کے بارے میں تاثر عام ہے کہ کرپشن اس نظام میں رچ بس گئی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ 2020 کا پرشپشن انڈکس کا ڈیٹا ہے یا 2017 کا، کیونکہ بظاہر حالات آج تک وہی چلتے آ رہے ہیں۔ دنیا کا اور پاکستانیوں کا جو تاثر پاکستان کے بارے میں گزشتہ 73 سالوں سے قائم تھا وہ تادم تحریر بھی قائم ہے۔ ناظرین، عمران خان تو یہ سب باتیں کرنے سے رہے، ہن تسی دسو بوٹے دیاں گلاں سانوں گالاں ورگیاں لگن گیاں مگر ہن کی بوٹا گلاں بھی نہ کرے۔ بہت بہت شکریہ۔